بیک ونس اگین. اور ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. جس واقعے کے بارے میں اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں, کوہستان میں ایک لڑکی کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا, اور اس معاملے کو جوڑا جا رہا ہے ڈیپ فیک سے. یعنی کہ اس سے ریلیٹڈ کچھ ایسی تصویر ویڈیو وائرل ہوئی جو کہ ڈیپ فیک کا مطلب یہ اوریجنل نہیں تھی, لیکن اس کی بنیاد پر اس کو جرگے کے فیصلے کے بعد جس بے دردی سے قتل کیا گیا, اور یہ طے پایا گیا اس کی فیملی اور جرگے والوں کی جانب سے کہ جی یہ غیرت کے نام پہ جسے ہم قتل کہتے ہیں نا, یہ خاندان کی ناک کٹا دی, عزت گوا دی. تو یہ جو معاملہ ہے اس کی پولیس تحقیقات کر رہی کہ یہ اصل معاملہ شروع کہاں سے ہوا, اور خاص طور پہ باپ کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے, جسمانی ریمانڈ پر ہے اس وقت باپ, اور ویڈیو یہ لڑکے اور لڑکی کی وائرل. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سلسلہ یہ تو ڈیپ فیک تھا, اس سے پہلے آپ کو وہ ایک شادی کی ویڈیو کا چکر یاد ہے سن 2012 میں 4 سے 5 لڑکیوں کو کس طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ 2012 سے آج 2023 ختم ہو رہا ہے, لیکن ہمارے یہاں کچھ نہیں پتا, مطلب کہ 10-11 سال نتھنگ ہیز چینج. ایک تو ڈیپ فیک ہونا وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کے اوپر انتہائی قدم اٹھانا اور جس طرح کے لوگ وہاں پر قانون کی پاسداری نہ ہونے کے برابر ہے, تو یہ بڑا المیہ ہے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ڈی پی او مختار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مختار احمد تنولی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مختار صاحب, یہ آپ کے لیے بھی بڑا کنسرننگ ہوگا. ظاہر ہے کہ اس علاقے کے رسم و رواج باقی ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن رول آف لا بھی تو کوئی چیز ہے. اور میں وہی ریلیٹ کر رہا تھا کہ مجھے 2012 کا وہ انسیڈنٹ یاد آ گیا کہ وہ ابھی ظاہر ہے کہ اب سب کی یادداشتوں میں تازہ ہی ہے ایک طرح سے, اور پھر یہ واقعہ ہو جانا. بالکل, یہ بدقسمتی ہے اس علاقے کی. تو یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ 24 تاریخ جو جس دن یہ واقعہ رونما ہوا, اس سے 2-3 دن پہلے سوشل میڈیا پہ 2 بچیوں اور 2 بچوں کی تصویریں وائرل ہوئی ہیں. چونکہ وہ ایڈٹ تھی, وہ فیک وہ آئی ڈی سے ہوئی, تو کل صبح جمعے والے دن 24 تاریخ کو یہ ان میں سے ایک بچی کا مرڈر ہو گیا. اس کی اطلاع جب ہمیں ملی تو میرے ساتھ میرا ایس ڈی پی او ایس ایچ او فوراً ہم ادھر موقع پہ پہنچے, کیونکہ ریموٹ ایریا ہے, ہلی ایریا ہے, ٹریک کی طرح جیپ ٹریک ہے. تو جگہ تک پہنچنے میں ہمارے 2-3 گھنٹے لگ گئے. ادھر پہنچ کے ہم نے اس بچی کی جس کا مرڈر ہوا تھا اس کی ڈیڈ باڈی ہم نے وہ اپنی طویل میں لی, پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوائی, اور جو بچی زندہ تھی اس کو ہم نے ریسکیو کیا, کورٹ میں پیش کی. جج صاحب نے اس کے والد سے بیل بانڈ لیا 30 لاکھ کا. تو اس بچی کی 26 تاریخ کو شادی طے تھی اپنے کزن کے ساتھ. تو جب وہ واپس والد کے ساتھ آئی 26 تاریخ کو اس کی شادی ہو گئی. اس میں ہم انویسٹیگیشن کر رہے تھے, تو جس بچی کا مرڈر ہوا اس کا والد ہے عرف اللہ, اس کو ہم نے اریسٹ کر دیا. کیونکہ ایک مسکنسپٹ یہ ہے کہ میڈیا پہ بھی یہ آ رہا ہے کہ جرگا ہوا, جرگے کے تھرو یہ واقع ہو گیا. ایسا اس طرح کا کوئی جرگا نہیں تھا. پاکستان چونکہ اس طرح کا ایریا, اس میں اگر 2 بندے بیٹھ کے بات کریں اسے بھی جرگا کہتے ہیں, 10 بیٹھ کے بات کریں وہ بھی جرگا ہوتا ہے, 100 بیٹھ کے بات کریں وہ بھی جرگا ہوتا ہے. اگر اس طرح کا کچھ بڑا جرگا ہوتا اس میں کر دیں کہ کتنے لوگوں نے یہ طے کیا کہ یہ جی موت کے حقدار ہیں. دوسرے ڈیپ فیک تو الگ ہونا, لیکن وہ جو اشفاق نے 2012 کی ویڈیو کا حوالہ دیا تھا, وہ بچیاں بیٹھی بس خوش ہو رہی تھی, ڈانس بھی وہ ایسا پراپر کوئی ڈانس نہیں تھا, اس پہ انہیں قتل کر دیا گیا تھا. تو قتل تو انتہائی کام ہے. میڈم میں کلیئر کرتا ہوں, اگر اس طرح کا کوئی بڑا جرگا ہوتا تو اس میں دونوں بچیوں کو مار دیتے. اس میں صرف ایک بچی کا مرڈر ہوا ہے. وہ اس کے فیملی ممبر, والد, اس کے چچا اور جو قریبی 2-3 بندے تھے, انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا اور جلدی میں یہ قدم اٹھا دیا. دوسری بچی کے والد جب ہم پہنچے ان کو ہم نے بریف کیا, یہ چیز ہے, وہ اسی چیز کو سمجھ گئے, اور انہوں نے پراپر 26 تاریخ کو اس بچی کی رخصتی بھی کر دی. اور کل پرسوں میں دوبارہ گیا تھا, اس بچی کو بھی مل کے آیا ہوں, اس دولہا میاں کو بھی مل کے آیا ہوں, اس کے سسر کو بھی, پوری کمیونٹی سے میں نے بات بھی کی ہے. یہ ذرا خیال کیجیے گا مختار صاحب, کیونکہ یہ تو آپ کو پتا ہے 2012 میں بھی ہم کہہ رہے تھے کہ لڑکی چینج ہو گئی, اور وہ اس معاملے کو جس شخص نے اٹھایا تھا افضل کوہستانی نے, آپ کو یاد ہے کہ 2019 میں اس کو بھی مرڈر کر دیا گیا تھا, وہی مین اسٹریم میڈیا میں اٹینشن پہ لے کے آیا تھا. تو یہ بڑا وہ تو اس طرح ہوا تھا کہ وہ بچیوں کا مرڈر ہو گیا, وہ ان کو دفنا دیا, اس کے کافی عرصے کے بعد وہ چیز سامنے آئی. چونکہ یہ تو بر وقت کارروائی ہوگی, ہم نے اس بچی کو ریسکیو کر کے کورٹ میں پیش کیا.
कोर्ट में उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई बाकायदा जज साहब के सामने। ठीक वो है। इस तरह का इशू नहीं है। तो ये बताएं, कोहिस्तान में पहले भी ये वाकया हुआ, ये भी, इसकी आप वजह क्या समझ रहे हैं? और इस वाकये की अब बात जब आप इस पेरेंट्स को या जो भी इससे रिलेटेड मुताल्लिका शख्स है जिसने मर्डर किया, कत्ल किया, इंतहाई स्टेप उठाया, उनके क्या ख्यालात होते हैं जब वो ये अपने कहते हैं ना गुस्से का इजहार कर चुके होते हैं, किसी को मार चुके होते हैं, क्योंकि वो बाप तो था। बिल्कुल मैडम, कल मीडिया की कुछ टीमें इधर मौके पे भी आई हैं, उस गांव तक गई हैं, लोगों के इंटरव्यू भी लिए हैं। वो पूरे एरिया के लोग इस चीज को कंडेम कर रहे हैं कि ये वाकया अच्छा नहीं हुआ। तो मैडम इस तरह है कि आज से कोई 10 साल 12 साल पहले ये चीज बहुत ज्यादा थी, ऑनर किलिंग जिसे कहते हैं। अच्छा। और ऑनर किलिंग को ये जुर्म भी नहीं समझते थे कि इस तरह होता था कि बेटी, किसी की बेटी कत्ल हो जाती, वो दूसरे बंदे पे FIR कर देता, फिर उसके बाद वो आपस में राजीनामा कर देता और बाहर आ जाता। अभी हम इस तरह कर रहे हैं कि अभी हम स्टेट गवर्नमेंट, मतलब मेरा SHO का मुद्दई है, उस चीज को हम बिल्कुल खत्म ही कर रहे हैं कि कल कम्प्रोमाइज। चले ठीक है, थैंक यू सो मच। DPO DPO साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, आगे भी चलते हैं।